یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ ایک دن اچانک اس کو اس کی نیک دلی کا ایسا انعام ملا جس سے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ انعام کیا تھا اور اس کو کس نے دیا، یہ آپ کو کہانی سن کے پتہ چلے گا۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے محنتی لڑکے کامران کی ہے۔ کامران ایک نیک دل، محنتی اور اپنے گھر والوں کے لیے دن رات کام کرنے والا انسان تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، چاہے کوئی دوست ہو یا اجنبی، کوئی غریب ہو یا کوئی ضرورت مند۔ گاؤں میں اس کی محنت اور ایمانداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ایک دن کامران سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر واپس آ رہا تھا۔ جب وہ گاؤں کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے سے گزرا، اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو لیٹا ہوا تھا اور بظاہر بہت بیمار نظر آ رہا تھا۔ وہ شدت سے کڑا رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کی جھلک تھی۔ کامران فوراً اس کے قریب جا کر پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بزرگ فقیر نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے بخار ہو گیا ہے اور جسم میں اتنی کمزوری ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتا۔ کامران نے فوراً اپنی مدد پیش کی اور کہا، بابا جی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے گھر لے چلوں گا اور وہاں آپ کا علاج کرواؤں گا۔ فقیر نے بڑی کمزوری کے ساتھ کہا، بیٹا میں فقیر ہوں، لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو مجھے اپنے گھر کیسے لے جا سکتے ہو؟ کامران مسکرا کر بولا، بابا جی لوگوں کی نظر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اہم نہیں کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ابھی آپ بیمار ہیں اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ فقیر کی باتوں میں اتنی درد تھی کہ کامران اس کی مدد کرنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے فقیر کو سہارا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی کامران نے اپنی والدہ سے کہا وہ گاؤں کے حکیم کو بلا کر فقیر کا علاج کروائے۔ حکیم نے دوائیں دیں اور کامران نے پوری توجہ سے فقیر کا خیال رکھا۔ دن گزرے اور فقیر کی حالت میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ چند دنوں میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن جب فقیر ٹھیک ہو گیا، اس نے کامران سے کہا، بیٹا تم نے میری بہت خدمت کی، میری حالت کو بہتر بنانے کے لیے اتنی محنت کی، اللہ تمہیں اس کا بھرپور انعام دے گا، بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور محنت کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ باتیں سن کر کامران دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ فقیر نے اس سے اجازت لی اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ کامران فقیر کی باتوں کو مسلسل یاد کرتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ شاید فقیر جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ حقیقت ہو۔ پھر ایک رات جب کامران گہری نیند سو رہا تھا، اس نے خواب میں وہی فقیر دیکھا جس کی اس نے خدمت کی تھی۔ فقیر نے خواب میں کامران سے کہا، اپنے گھر کے سین کی کھدائی کرو، اس میں تمہاری نیک دلی کا انعام دفن ہے۔ کامران جب اٹھا تو اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ خواب کی باتوں کو ذہن میں دوہرا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کو نظر انداز نہیں کرے گا، شاید یہ کسی قسم کی نشانی ہو۔ وہ اٹھا اور اپنے گھر کی سین کو کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو مٹی میں دفن تھا۔ کامران نے وہ صندوق نکالا اور کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ صندوق قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ کامران نے فوراً ان ہیروں کو شہر لے جانے کا ارادہ کیا۔ وہ شہر گیا اور ہیروں کو بیچ دیا، جس سے اسے بہت پیسہ ملا جو اس نے واپس گاؤں آ کر اپنے نئے گھر کی تعمیر میں استعمال کیا۔ وہ نیا گھر اس نے اپنے والدین اور خاندان کے لیے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جو پیسہ بچایا وہ گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیا اور اس کے اس عمل سے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی نیک دلی کے چرچے ہونے لگے۔ کامران کی مدد اور سخاوت کے بدلے میں پورا گاؤں اس کی عزت کرنے لگا۔ لوگ اس سے ملنے آتے، اس کی رہنمائی لیتے اور اس کے عملوں سے سبق سیکھتے۔
कामरान ने ना सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से कामयाबी हासिल की, बल्कि अपनी नेक दिली और सखावत से गांव के लोगों की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाई। उसकी ज़िंदगी अब गांव के तमाम लोगों के लिए एक मशाल राह बन चुकी थी। कामरान की ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद के बदले में अल्लाह इंसान को इनामात देता है। इंसान का किरदार और नेक अमल ही उसकी असल दौलत होते हैं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सच्चाई, मेहनत और दूसरों के लिए अच्छा करने का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। कामरान ने अपनी ज़िंदगी में यही असूल अपनाए और उसके बदले में अल्लाह ने उसे इतना कुछ दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मज़ीद ऐसी अच्छी दिलचस्प सबक आमोज़ कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।